رائے خوشندی امام زمانہ باواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر البعثرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنكاوة النقوية والهيبة العسكرية على قائم بالحق بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا حاضر مجلس صبر اسلم کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروردگار عالم کی شکر و حمد و ثنا سے، ان کی تعریف و توصیف سے۔ اس نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، آج تک ہماری پوری زندگی میں ہمیں جتنی بھی نعمت عطا کی ہے، اس کا شکر کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ آج میرا موضوع جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی مومن ترقی کرتا ہے، چاہے پھر وہ دنیا کی ترقی ہو یا آخرت کی، اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ نہ خدا کہ وہ پستی کی طرف چلا جائے۔ وہ حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ بندہ مومن ترقی کرنے والا پستی کی طرف چلا جائے، اس کی ترقی دنیا میں نہ رہے۔ اور جب وہ مومن بندہ مومن جو دنیا کی ترقی ہو یا آخرت کی ترقی کرتا ہو، وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو کر وہ بندہ مومن کی ترقی اپنے کاندھوں پر لے لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن ترقی آخرت کے لیے کر رہا ہو، کوئی بھی آخرت کی ترقی کر رہا ہو، اور جو اس کا حسد کرنے والا ہے وہ بھی یہ ترقی کرے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی آخرت کے لیے ترقی کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے ترقی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی حسد کرتا ہے تو وہ جان لے کہ یہ بہت ہی بڑی بیماری ہے۔ حسد پہلی بڑی بیماری ہے، اور دوسری بڑی بیماری تہمت ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ یا کوئی بھی بندہ بے خطا ہے،
تو اس پر جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت لگانا یہ بالکل ناانصافی ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ سنی ہوئی باتیں اس مومن پر لگا دیتے ہیں، کسی بھی مومن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے پھر بھی نہ سنی ہوئی باتیں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ کسی کو کہہ دیتے ہیں، وہ کسی کو کہے گا اور وہ بات بندے مومن تک پہنچے گی، وہ کہے گا میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تہمت بھی ایک بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ نے سنا کہ کوئی ترقی کرے تو ہمیں دل میں حسد نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں دل میں بغض و کینہ و حسد نہیں رکھنی چاہیے، یعنی حسد پہلی بڑی بیماری اور تہمت دوسری بڑی بیماری ہے۔ ہماری روح آج اتنی خراب ہو گئی ہے صرف یہ بیماری سے، حسد، تہمت، کینہ، بغض، یہ سب ہمیں ہمارے دل سے، ہماری روح سے نکال دینا چاہیے۔ بیچارہ سامنے والا تو بے خطا ہے اور ہم نے خواہ اس پر جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت لگا دی ہے۔ یہ بات ہوئی ہماری روحانی بیماری کی۔ آئے اب ہم جسمانی بیماری کی طرف بڑھیں۔ ہماری جسمانی بیماری کے لیے ہمیں کتنی فکر ہو جاتی ہے۔ اگر بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی الگ الگ شیمپو ہم یوز کریں گے، صابن یوز کریں گے، اپنے بالوں کو جھڑنا کیسے بھی بند کر دیں گے۔ اگر اپنے چہرے پر کوئی کریم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا چہرہ خوبصورت دکھے تو وہ کریم ہم کہیں نہ کہیں سے لا کر لگا دیں گے۔ یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہمیں مل جائے گی ان سب چیزوں سے، لیکن کیا ہمیں آخرت کی خوبصورتی نہیں چاہیے؟ کیا ہم نبی اور اولیاء اوصیاء اللہ کے سامنے نہیں خوبصورت دکھنا چاہتے؟ کیا ہماری روح ان کے سامنے نہیں خوبصورت دکھانا چاہتے؟ ہمیں کبھی اپنے روح کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری جسمانی بیماری کے لیے ہمیں کتنا خیال رہتا ہے، ہمیں کتنی فکر رہتی ہے، لیکن ہم دیکھیں ہمیں روحانی بیماری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے جسم کا دیکھتے رہتے ہیں، کیا ہمارا چہرہ آج اچھا لگ رہا ہے، کیا ہم اچھے لگ رہے ہیں، کیا ہم نے یہ اچھا پہنا ہے۔ ہم دیکھیں ہماری روح کتنی خراب ہو گئی ہے۔ حسد، بغض، کینہ، نفرت سب ہمارے دل میں جگہ لے رہا ہے۔ ہماری روح اسی وجہ سے ہی تو خراب ہوئی ہے، اور دوسری وجہ ایمان کی کمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو آج ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آتے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہمیں اس زمانے میں ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ دعا گو رہے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہمیں حسد، بغض، نفرت اور کینہ نکالنے کی، اپنے دل سے نکالنے کی خداوند عالم توفیق عطا کرے۔ دنیا کی نظر میں خوبصورت دکھنے کے لیے ہم نے کس قدر محنت نہیں کی، کیا ہم آخرت کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں؟ ہمارا چہرہ اگر خراب ہو گیا ہو، ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، کتنی ٹریٹمنٹس کرائیں گے، لیکن ہماری روح کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں۔ ہمارے اولیاء اوصیاء اللہ، نبی، پیغمبر کے سامنے ہماری روح کیا منہ دکھائے گی؟ یہ صرف ہماری ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ انسان دنیا میں صرف 3 چیزیں ہی رکھتا ہے، مال و دولت، رشتہ دار اور تیسری اس کے اعمال ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں، اگر 2 چیزیں اس کے پاس سے نکل جائے، نہ مجھے مال و دولت چاہیے، نہ مجھے میرے رشتہ دار چاہیے، مجھے اچھے اعمال کرنے ہیں، تو اس کی آخرت بخیر ہو جائے گی۔ جب یہ مال و دولت کہیں گے میں تو تجھے کفن لا کر دوں گا اور کچھ تو نہیں دے سکتا، رشتہ دار کہیں گے ہمارے مرنے کے بعد کہ اے بندے مومن، ہم نے تجھے قبر کے سپرد کر دیا، تھوڑی دیر روئیں گے اور چلے جائیں گے۔ پھر آتے ہیں ہمارے اعمال۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہمیں جنت کی بشارت ملے گی، جنت کی خوشخبری ملے گی، اور اگر ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں تو ہمیں دوزخ کی آگ ملے گی۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہم دوزخ کی آگ میں چلے جائیں؟ نہیں عزیزان گرامی،
تو آج سے ہم اسی فرش عزا سے یہ عہد کر کے جائیں کہ آج سے میں میری روح کا خیال رکھوں گی، کہ آج سے میں حسد کو اپنے دل سے نکال دوں گی، حسد کو کینہ و بغض کو اپنے دل سے نکال دوں گی۔ پھر دیکھیں ہماری آخرت کیسے بخیر ہو جاتی ہے۔ اسی آخرت، اسی نماز، اسی حسد، کینہ، بغض اور سب چیزوں کو ہمارے روح سے نکالنے کے لیے تو امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، کیا ہم چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے؟ امام حسین نے تو اپنے گودوں کے بالوں کو قربان کر دیا تھا۔ ہمیں تو صرف حسد، بغض و کینہ کو دل سے نکالنا ہے۔ صلوات پر محمد۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، اور یہی ہمارے اعمال ہے حسد، بغض، کینہ، نفرت، جو ہمیں جہنم کی آگ تک پہنچا دیں گے، جہنم کے آخری درکے تک پہنچا دیں گے، اور یہی ہمارے اعمال ہیں جو جنت میں ہمیں پہنچائیں گے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں؟ اتنی بڑی قربانی کے بس ہم چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے۔ عزاداروں، آئے اب ہم مسائل کی طرف بڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جتنی بڑی قربانی دی ہے اتنی بڑی قربانی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کی شہادت کے بعد خیمے میں آگ لگی، جیسے خیمے میں آگ لگنی تھی، اس خیمے سے اس خیمے پر، اس خیمے سے اس خیمے پر، حتیٰ امام سجاد کے خیمے تک بی بی آ پہنچی۔ جیسے ہی امام سجاد کے خیمے تک بی بی آ پہنچی، بی بی زینب نے سوال کیا تھا، اے سید سجاد، ہماری چادریں لٹ چکی ہیں، خیمے جل چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہاں پر خیمے میں جل جائیں یا خیمے سے باہر جان بچا کے چلے جائیں؟ تم ہمارے امام ہو، ہمیں کوئی حکم دو۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، بیویوں سے کہے خیمے سے باہر چلے جائیں، جان کو بچانا واجب ہے۔ مردہ چاہے چادریں چھین چکی ہو لیکن جان کو بچانا واجب ہے۔ بی بی زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا، اے بی بی ام کلثوم، پوچھ لو کسی بی بی کے بچے رہ تو نہیں گئے؟ سب لوگوں نے پوچھا۔ جناب امیر کی ایک بیٹی خدیجہ بھی تھی، جناب خدیجہ سے پوچھا گیا سب کے بچے ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی خدیجہ نے کہا، میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر شہید ہو گئے۔ جب کوئی نہ کوئی چیزیں لے کر جاتا تھا، کسی نے امام حسین کا کرتا لیا، کسی نے عباری، کسی نے امامہ لیا،
پیچھے جو چھپا ہوا ہے اس نے میری انگلی کاٹی، اس نے میری انگوٹھی لے لی۔ ایک مرتبہ مختار کہتا ہے کیا تجھ پر رحم نہیں تھا؟ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی انگوٹھی لی، اب جیسے ہی شام کا دربار ہے، بی بی زینب و سارے قافلے کو 72 گھنٹے باہر کھڑا رکھا گیا۔ جیسے ہی باہر کھڑا رکھا گیا، عزاداران مظلوم کربلا باہر کھڑا رکھا گیا، ایک شخص زینب سے آ کر کہتا ہے اے بی بی زینب، دربار میں آئینہ بندی ہو رہی ہے، یعنی چاروں طرف آئینے لگائے جا رہے ہیں تاکہ جب تم دربار میں داخل ہو، آگے زینب، پیچھے زینب، اوپر زینب، نیچے زینب، دائیں بائیں سب جگہ زینب ہی زینب دکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، زینب کا یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ آئینہ بندی ختم ہوئی، 72 گھنٹے ختم ہوئے۔ جیسے ہی یہ 72 گھنٹے ختم ہوئے، یزید نے کہا چلو بی بی اندر چلے۔ بی بی نے حوصلہ باندھا، پہلا دروازہ گزرا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا دروازہ گزرا، دھیرے دھیرے 6 دروازے گزر گئے، لیکن جب 7ویں دروازے پر آئی بی بی رک گئی۔ شمر نے تازیانہ لہرایا، امام سجاد سے کہا سجاد اپنی پھوپھی سے کہو آگے بڑھے، آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ امام سجاد سے کہا کہ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا کہ اے پھوپھی اماں، 6 دروازوں تک تو آپ نے حوصلہ باندھا، 7ویں دروازے پر آ کر کیوں رک گئی؟ بی بی زینب کہتی ہے میرا بابا آئے گا پھر میں آگے بڑھوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کا، یہ جو اپنے بابا کے بغیر آگے نہیں بڑھتی تھی۔ بی بی کہتی تھی جب میرا بابا آئے گا تب میں آگے بڑھوں گی۔ ایک مرتبہ شمر امام سجاد سے کہتا ہے سجاد اپنی پھوپھی سے کہو آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا سجاد میں اپنے بابا کے انتظار میں ہوں، جب میرا بابا آ جائے گا میں بھی آگے بڑھ جاؤں گی۔ جیسے یہ جملہ کہنا تھا، امام سجاد نے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ بی بی زینب آگے بڑھی۔ شام کا دربار تھا اور شام کا بازار۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ بی بی زینب کا، جو بھی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جس کو بھی یہاں پر فرش اعضاء پر نہیں آ سکے، چاہے وہ جو بھی سبب سے ہوں، انہیں یہاں فرش اعضاء پر آ کر تیرے ذکر کو سننا نصیب فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے آنے کے بعد ہمیں ان کی حکومت کو دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت